رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو ڈرایا، اور حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کو توحید کی دعوت دی، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس بات کی دعوت دی اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی خبر دی، اور قرآن کریم کی تلاوت فرما کر انہیں سنایا، تو ان میں باہم گفتگو ہونا شروع ہو گئی، چہمی گوئیاں شروع ہو گئیں، اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں، اور تو یہ کیسا دین ہے؟ یہ ایک نیا دین ہے جس میں ان کے معبودوں کی اہانت ہے اور پاک پروردگار عالم کی الوہیت بیان کی جا رہی ہے، رسول اللہ کی نبوت کا اعلان ہے۔ جب حضور نے یہ ساری باتوں کی خبر آ کر کے دی تو ان میں آپس میں چہمی گوئیاں شروع ہو گئیں، چاروں طرف ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، تو پھر پاک پروردگار عالم نے ان کی باہمی گفتگو جو تھی اس کو بھی اپنے محبوب پر نازل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نبا نازل فرمائی، 30ویں پارے کے سب سے شروع میں سورت ہے سورہ نبا، اور سورہ نبا جو ہے اس کو سورہ تساؤل اور سورہ اما یتساءلون بھی کہتے ہیں۔ وہ شروع اما یتساءلون سے ہوتی ہے، لوگ اسے اما کا پارہ بھی کہتے ہیں 30ویں پارے کو، اور یہ سورت مکے میں نازل ہوئی، مکیہ ہے، اور اس میں جو ہے 2 رکوع ہیں، 41 آیتیں ہیں اور 173 کلمے ہیں۔ اتنے یہ جو مختصر سی ایک سورت ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں جو چیزیں بیان کی ہیں اگر بندہ غور و فکر کر لے تو واقعی دلوں کو اور انسانوں کے اجسام کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کافروں میں جو باہمی گفتگو ہو رہی تھی، پاک پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا عما یتساءلون، یہ آپس میں کائے کی پوچھ گچھ ہو رہی ہے، یہ آپس میں کائے کی چہمی گوئیاں ہو رہی ہیں، عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں، وہ جو میرے محبوب نے تمہیں خبر دی ہے اس خبر کے بارے میں باتیں کرتے ہو، الذی ہم فیہ مختلفون، اور جس میں وہ خود ہی مختلف ہیں، خود ہی کئی راہ ہیں، آپس میں ان کے خود کو اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، کلا سیعلمون، تو پاک پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہاں تم ان قریب جان جاؤ گے، اور ثم کلا سیعلمون، پھر کہے دیتے ہیں ہاں تم ان قریب جان جاؤ گے، سارے کے سارے ان قریب جان جائیں گے، اور تم اس رب کی قدرت کے بارے میں باتیں کرتے ہو، الم نجعل الارض مہادا، اب اللہ نے اپنی قدرت کو گنانا شروع کیا، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کر دیا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہ بنا دیا، والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو میخیں کیا، پہاڑوں کو ہم جب کسی چیز کو مضبوط بناتے ہیں تو اس میں کیلے ٹھوک دیتے ہیں، یا اس سے بھی مضبوط بنانے کے لیے وہ میخیں ہوتی ہیں جن کو گلمیخ بھی بولتے ہیں ادھر کی زبان میں، تو اس کو ٹھوک کر کے اور زیادہ مضبوط چیز بن جاتی ہے۔ پہلے کے زمانے میں لوگ گاڑیاں بنایا کرتے تھے، اس میں وہ میخیں ٹھوکی جاتی تھیں، اسی میخ کا ذکر کیا اللہ نے، والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو میخ کر دیا، میخ بنایا، وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں جوڑے کے ساتھ بنایا، مرد عورتیں دونوں بنائے، وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے آرام کا ذریعہ بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، اس کی نعمتیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ گنوا رہا ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو پردہ پوش کیا، اور ہم نے رات کو آپ کے لیے، آپ کے عیبوں کو چھپانے کے لیے، یا جو بھی تم خفیہ کام کرتے ہو ان سب کے لیے ہم نے رات کو آپ کے لیے پردہ بنا دیا۔ وجعلنا اللیل لباسا، ہم نے رات کو پردہ پوش کیا۔ وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو، یہ جو دن روشن ہوتا ہے نا، اس دن کو آپ کے روزگار کے لیے بنا دیا۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط چنائیاں تعمیر کی، اور 7 مضبوط چنائیوں سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ 7 آسمان مراد ہیں، ہم نے 7 آسمان تمہارے اوپر بنائے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور ان میں ایک نہایت چمکتا ہوا چراغ بھی رکھا، جی اور وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور پھر بدلیوں سے ہم نے تمہارے لیے زور کا پانی اتارا۔ پانی کائے کے لیے اتارا؟ لنخرج به حبا ونباتا، کہ ان میں سے تاکہ اس سے پیدا فرمائیں اناج اور سبزہ۔ مطلب اگر ہم قرآن پاک کے پیغام کو سماعت کرتے یا خود ملاحظہ کرتے تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچ جاتے کہ ایک ایک سانس جو اندر جاتی ہے
وہ بھی اللہ کا کرم ہے، جو بہار آ رہی ہے یہ بھی پاک پروردگار عالم کا کرم ہے۔ کاش ہے بندے اگر ایسا ہو جاتا کہ سانس اندر چلی جاتی اور اندر کی اندر ہی رہ جاتی، باہر اگر ہم اسے نہ لے کر کے آتے تو کیا کرتا، اور اگر باہر چلی جائے پھر اندر نہ جاتی تو بھی تڑپ جاتا۔ لہٰذا ایک ایک اٹھتا ہوا قدم، ایک ایک آتی ہوئی سانس، یہ ہمارے پاک پروردگار عالم کا احسان ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے بدلیوں سے پانی اتارا، لنخرج به حبا و نباتا، تاکہ ہم اس سے اناج پیدا فرمائیں اور اس سے ہم تمہارے لیے سبزہ اگائیں، وجنات الفافا، اور ہم نے تمہارے لیے گھنے باغ اگائے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ٹھہرا ہوا ہے اور فیصلے کا وقت وہ آنے والا ہے، اور وہ دن کون سا ہے؟ وہ روز قیامت ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اس کا جواب دے رہا پاک پروردگار عالم کہ وہ دن کون سا ہے؟ وہ دن ہے جس دن سور پھونکی جائے گی، فی الصور، اب آگے اللہ ارشاد فرماتا فتأتون افواجا، تو تم چلے آؤ گے پوری فوجوں کی فوجیں، پورے لشکر بنائے ہوئے ہماری طرف سمٹے ہوئے چلے آؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان بھی کھول دیا جائے گا، اور آسمان میں دروازے ہو جائیں گے، اور وہ دروازے کائے کے لیے ہوں گے؟ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے کہ ہو جائیں گے جیسے چمکتا ہوا ریتا دور سے پانی کا دھوکہ دیتا ہے۔ آپ کبھی جنگل میں جاؤ، کسی گاڑی میں بیٹھ کر یا سواری پر سفر کر رہے ہو اور راستے پر دور دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے راستے پر پانی بھرا ہوا ہو، تو حقیقتاً پانی وہاں ہوتا نہیں ہے، لیکن پانی کا دھوکہ دیتا ہے۔ کبھی ریگستان کے علاقوں میں جانا ہو اور ریت کے پہاڑ کو دور سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے وہاں پر پانی کی جھمجھماجھم پانی چمک رہا ہے، لیکن حقیقتاً پانی ہوتا نہیں ہے۔ ایک دن ایسا آ جائے گا کہ یہ پہاڑ جب چلائے جائیں گے اور یہ ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے چمکتا ہوا ریتا جو پانی کا دھوکہ دیتا ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم تاک لگائے بیٹھی ہے۔ جہنم، اور جہنم تو بعد میں ہے، اس سے پہلے قبر روزانہ یہ پکار کرتی ہے ہمارے لیے کہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، سن مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار، ہاں مگر جو اعمال لیتا آئے گا اس کے لیے یہاں بے شمار روشنیاں ہیں، اس کے لیے یہاں پر چین و سکون ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم تاک میں ہے، جہنم کھو میں ہے، آپ کی تاک لگائے بیٹھی ہے۔ للطاغین مآبا، اور وہ ٹھکانہ ہے سرکشوں کا، وہ ٹھکانہ ہے باغیوں کا، لابسین فیہا احقابا، اور اس میں کرنوں رہنا ہے، مدتوں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے اس میں سے، اور وہ ایسا عذاب ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا کوئی مزہ نہ پائیں گے، اس میں کوئی سکون کی کوئی چین سانس نہ مل سکے گی۔ چین و سکون کی تو بندہ جتنی بھی عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدے، جو بھی رب کا شکر کرنا ہے، جتنی بھی اپنے لیے مشقتیں کرنی ہے وہ اسی دنیا میں کرو، جو بھی کچھ کرنا ہے یہاں کرو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو اس میں کسی طریقے کا کوئی ٹھنڈا یا کسی طریقے کا کوئی مزہ نہ پائیں گے، ولا شرابا، اور نہ کچھ انہیں پینے کو دیا جائے گا، الا حمیما، مگر کیا دیا جائے گا جی؟ کھولتا ہوا پانی، وغساقا، اور دوزکیوں کا جلتا ہوا پیپ، جو ان کے زخم، جب آگ جلاتی ہے نا زخم بنا دیتی ہے، بندہ اگر آگ سے باہر نکال دیا جائے اور پٹی کر دی جائے تو کافی دنوں کے بعد میں افاقہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جہاں نہ پٹی ہے نہ دوائی ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے اور آگ برابر جلائی جا رہی ہے لیکن بندے کی جان بھی نہیں نکل رہی، تو وہاں ظاہر سی بات ہے کہ گوشت جلے گا بھی، سڑے گا بھی، اس سے پیپ بھی نکلنی ہے، اور پھر پینے کو کیا دیا جائے گا؟ الا حمیما، اور کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، وغساقا، اور انہیں پیپ پینے کو دیا جائے گا جہنمیوں کا، جزاء وفاقا، اور یہ کیا ہے جی؟ یہ یا پاک پروردگار عالم، ہم نے تو سنا ہے کہ اے مالک و مولا، تو تیرے حبیب کی زبانی کہ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو مالک یہ کس چیز کا بدلہ ہے؟ تو اللہ فرماتا جزاء وفاقا، یہ تو جیسے کو تیسا ہے نا، جو آپ نے کیا ہے اسی کا یہ بدلہ ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک انہیں حساب کا خوف نہ تھا، ان کے دلوں میں ہمارا ڈر نہ تھا، ان کے دلوں میں مرنے کے بعد ہماری حضور کھڑا ہونا ہے اس بات کا کوئی ملال یا کسی طریقے کا کوئی ڈر نہ تھا۔ بس ہم نے کیا کیا ان کے لیے کہ اب وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو حد بھر جھٹلایا، جتنا جھٹلا سکتے تھے
بتاؤ یار، جس حبیب سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں ایک لفظ گوارا نہیں کرتے، اور ان کا سگا چچا اگر لب کشائی کرے تو پوری آیت اتار دیتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کا کمایا ہوا مال اس کے کچھ کام نہ آیا، اور اس کی بیوی کے گلے میں بھی کھجور کی رسی ہے۔ جب ہم اس کے چچا کے بارے میں اس کے چچا سے نہیں سنتے تو پھر میرے حبیب کے بارے میں جو باتیں کرتے رہے، انہوں نے میرے حبیب کو ان کے چہرے مبارکہ پر جھٹلایا۔ اور وہ قوم جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتی ہے، وہ قوم جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نظریہ رکھتی ہے کہ رسول اللہ کی آنکھ مدینے سے بھی ہمیں یہاں دیکھ رہی ہیں، اور کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، یہ اعتقاد رکھنے والے، ایسا نظریہ رکھنے والے آج مسلمان کہاں ہیں؟ مسجدیں کیوں خالی پڑی ہیں؟ سارے کے سارے بے فکر کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو حد بھر جھٹلایا۔ اب کیا ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے یہ جو سب کچھ انہوں نے کیا ہے نا، یہ ہر چیز ایک ایک چیز شمار کر کے لکھ کر کے رکھ رکھی ہے، سمجھے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے یہ سب کچھ لکھ کے رکھا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب چکھو، اب عذاب کا مزہ چکھو، اب چکھو کہ ہم تمہیں نہ پڑھائیں گے مگر عذاب ہی عذاب۔ اب یہاں پر صبح عذاب، شام عذاب، یعنی ہر وقت عذاب ہے۔ ان للمتقین مفازا، لیکن انہوں نے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جو میری بارگاہ میں لوٹ کر کے آ گئے، جو میری رحمت کو پکارتے رہے، ان کے لیے کیا ہے؟ ان للمتقین مفازا۔ میں نے پچھلے جمعے کو جو تقریر کی تھی وہ پوری اللہ پاک پروردگار عالم کے ڈر کے اوپر تھی، اور یہی بات رب العزت ہمیں یہاں بھی سمجھانا چاہ رہا ہے۔ ان للمتقین مفازا، بے شک ڈر والوں کے لیے کامیابی کی ایک جگہ ہے، اور وہ جگہ کیا ہے؟ وہ جگہ جنت ہے۔ اور وہ جنت کیسی ہے؟ حدائق و عنابا، حدائق اس میں باغ ہیں، وعنابا اور انگور ہیں، وکواعب اترابا اور اٹھتے ہوئے جوبن والیاں ہیں جو ایک عمر کی ہیں، یعنی کہ اگر انہیں 30 برس کی عمر دی جائے گی تو وہ مدت مدید تک کبھی بھی 30 سے اوپر کو ان کی عمر بڑھے گی ہی نہیں، بلکہ ان کی عمر ہمیشہ اتنی ہی رہنی ہے، اور وہ ساری کی ساری تمہارے لیے ہیں، لیکن اے بندے تو میرے لیے ہے، سمجھے؟ تمہارے لیے یہ سب کچھ ہیں۔ حدائق و عنابا، باغ ہیں، انگور ہیں، وکواعب اترابا، تمہارے لیے حوریں ہیں، وکاسا دہاقا، اور جھلکتا ہوا جام ہے، اور وہاں پر پھر جنجبیلی شراب بھی پلائی جائے گی۔ اس شراب میں جو کہ نہ کہ بیوڑا پن ہوگا، نہ جھٹلانا پن ہوگا، نہ بندہ مست ہوگا کہ کیچڑ میں لوٹے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اور جس میں نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے الا کذابا، اور نہ وہاں کوئی جھٹلانا ہے، وہاں مذاق نہیں ہے، وہاں ہنسی ٹٹے نہیں ہیں۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، اور یہ صلہ ہے تمہارے رب کی جانب سے تمہارے نیک عمل کا، عطاء حسابا، جو نہایت کافی ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اور وہ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، رحمان ہے، اور اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے۔ یوم یقوم الروح، جس دن حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے، والملائکۃ صفا، اور تمام فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ لا یتکلمون، کوئی بات نہ کر سکے گا۔ اب یہاں پر ایک بات میں یہ سمجھانے چاہ رہا ہوں، وقت ہو رہا ہے مجھے بھی معلوم ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ جب ہم نے یہ ساری باتیں، یہ عذاب سنایا، اور قیامت کا دن جب ہم قائم کریں گے کوئی بات نہ کر سکے گا۔ لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کر سکے گا، لیکن اس سے کوئی قرآن پاک سے ہرگز یہ دلیل نہ پکڑے کہ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں اب کوئی بات کر ہی نہ سکے گا۔ ہاں ایک ذات ایسی ہے، ایک شخصیت ایسی ہے جو وہاں بھی بات کر سکے گی، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کا صفایا کر دیا۔ پاک پروردگار عالم ارشاد فرماتا لا یتکلمون، کوئی بات نہ کر سکے گا، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کو پاک پروردگار عالم اذن دے گا وہ خوب بات کر سکے گا۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور فرماتے ہیں وقال صوابا، کتنی پیاری بات کہی انہوں نے، ان کا کلام کتنا ٹھیک ہے، سمجھے؟ وقال صوابا ذالک الیوم الحق، اور وہ سچا دن ہے، وہ آنا ہی آنا ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے، اپنے رب کی رحمتوں کو بٹور لے، اپنے رب کو راضی کر لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم تمہیں ایک عذاب سے ڈراتے ہیں کہ نزدیک وہ آنے والا ہے، نزدیک آنے والا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اور جس دن آدمی دیکھے گا کہ جو کچھ اس کے ہاتھوں میں، اس نے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ اس کے ہاتھوں میں ہے وہ اس کا آگے بھیجا ہوا ہے، وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کرنی ہے۔ وَيَقُولُ الکافر، اور کافر کہے گا یا لیتنی،
کسی طرح میں خاک ہو جاتا، اے کاش میں خاک ہو جاتا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں خاک ہو جاتا۔ اور اس کے مفسرین نے، علماء اکرام نے 2-3 معنی بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک معنی یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جانور جو ہیں وہ ہم لوگوں کی ضرورت کے، انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کیے گئے، انہیں عذاب ثواب تو نہیں ہونا، لیکن کچھ جانور ایسے ہوں گے جو سینگ والے ہوں گے، انہوں نے بے سینگ والے جانوروں کو مارا ہوگا، اللہ تعالیٰ بے سینگ والے جانور کو سینگ والے جانور سے بدلہ دلائے گا، اس کے بعد سارے جانوروں کو فنا کر دیا جائے گا۔ کافر یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ اے کاش ہم بھی خاک ہو جاتے کہ ہم پہ جہنم کا عذاب نہ کیا جاتا۔ ایک تفسیر مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ کافر جب دیکھیں گے کہ پاک پروردگار عالم مومنین کو تمام انعام و اکرام سے نواز رہا ہے، جنہیں ہم ذلیل سمجھتے رہے، جنہیں ہم خوار سمجھتے رہے، جنہیں ہم غریب کہتے رہے، جنہیں ہم پیر کی جوتی کے برابر سمجھتے رہے، لیکن آج اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہے، ان کی کیا عزت ہے، تو جب مومنین کی یہ عزت دیکھیں گے، یہ بلند و بالا شان دیکھیں گے، تو پھر کہیں گے اے کاش میں خاک ہو جاتا اور میں یہ دن نہ دیکھتا۔ بہرحال پاک پروردگار عالم نے ہمیں، پورا قرآن اس بات پر مبنی ہے کہ یقیناً جو کچھ اللہ نے فرما دیا وہ ہونا ہی ہونا ہے، تو لہٰذا اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو، رسول اللہ کی محبت سینوں میں بساؤ اور رب کی بارگاہ میں لوٹ آؤ، ابھی وقت ہے۔ وہی کسی نے کیا پیارا جملہ کہا تھا کہ ایک مسجد کے دروازے پر لکھا ہوا تھا